مجھے مٹھو طوطے سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ سب دوست ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بھوجن لے کر جب اپنے جنگل واپس آتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ مٹھو بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ جنگل کے دوسرے جانوروں سے میری شکایتیں لگاتے ہیں اور میرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ ان کی لڑائی دیکھ کر ڈائنوسار من ہی من میں خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کسی طرح ان کی دوستی ختم ہو اور میں ان کا شکار کر سکوں۔ اس کے بعد وہ سب الگ ہو جاتے ہیں اور اکیلے ہی اکیلے اپنا بھوجن ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ ان کے اس اکیلے پن کا ڈائنوسار فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسرے دن جب مٹھو طوطا بھوجن ڈھونڈنے جا رہا ہوتا ہے تو ڈائنوسار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ہاں 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 ہاں، اب آیا نا مزہ، اب تو تم میرا شکار بننے جا رہے ہو۔ کب سے میں نے تازہ ماंس نہیں کھایا، آج تو تازہ تازہ ماंس کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اسی سمے وہ مٹھو طوطے کو مار دیتا ہے اور مزے سے اس کا ماंس کھاتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ایسا ماंس تو میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ دوسرے پکشیوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور وہ بھی الگ الگ اپنی زندگیاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے روز جب لوسی کبوتر بھوجن کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کے بچے گھونسلے میں اکیلے ہوتے ہیں۔ ڈائنوسار اسے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوسی کبوتر کے جانے کے بعد وہ اس کے گھونسلے میں آتا ہے اور اس کے ننھے بچوں کی جان لے لیتا ہے۔ لوسی کبوتر جب واپس آتا ہے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے، میرے بچے کہاں گئے، ابھی تو یہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ پریشان بیٹھا رو رہا تھا کہ ڈائنوسار وہیں آ گیا اور اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا، ہاں 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 ہاں، اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ لوسی کبوتر کو مار دیتا ہے اور اس کا ماंس کھا کر واپس اپنے جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ آج کل تو بڑے مزے ہیں، شکار تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آسانی سے شکار میرے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت غرور تھا نا ان کو اپنی دوستی پر، اب دیکھیں کیا حال ہے ان کا۔ اگلے روز مینو چڑیا اپنے گھونسلے میں اکیلی بیٹھی تھی اور سوچ رہی ہوتی ہے، کافی دنوں سے میں نے لوسی کبوتر اور مٹھو طوطے کو نہیں دیکھا۔ پہلے تو ہم روز ملتے تھے، جب سے ہماری دوستی ختم ہوئی ہے تب سے وہ نظر ہی نہیں آئے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ ڈائنوسار اس کے گھونسلے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ مینو چڑیا، اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تمہارے باقی دوست کہاں گئے؟ پتہ نہیں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ کب سے نظر نہیں آئے۔ ہاں 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 ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ تو کب کے میرا بھوجن بن گئے ہیں اور اب میرا بھوجن تم بنو گی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے بھوجن بنا کے تمہیں کیا ملے گا؟ مجھے معاف کر دو۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری دوستی تو اتنی کمزور تھی کہ تم پکشی میری بات پر الگ الگ ہو گئے۔ میں تو کوشش میں تھا کہ کسی طرح تم پکشیوں کی دوستی ٹوٹے اور میں تم سب پہ حملہ کر سکوں، اور میری یہ سوچ کامیاب ہو گئی۔ اس کے لیے مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑی۔ یہ کہہ کر وہ مینو چڑیا پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کا ماंس لے کر اپنے جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ اب جنگل میں ڈوڈو کوا اکیلا رہ جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میرے سارے دوستوں کو وہ ڈائنوسار کھا گیا، وہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم دوست اس کی بات کا یقین نہ کرتے تو آج ہم ساتھ ہوتے۔ اس نے کتنی آسانی سے ہم سب کو علیحدہ کر دیا۔ اچھا، اب میں بھوجن ڈھونڈنے جاؤں۔ ادھر ڈائنوسار سوچ رہا ہوتا ہے
کہ یہ ڈوڈو کوا تو اکیلا رہ گیا ہے، اسے بھی اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ڈائنوسار کوے کو جاتا دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ڈوڈو کوے، تم تو اکیلے ہی رہ گئے ہو، تمہارے سارے دوست تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب تمہارا بھی زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے سارے دوستوں کو تو تم کھا گئے ہو، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ اب میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے بھی کھانے جا رہے ہو؟ یہ سب تمہاری اپنی غلطی کی سزا ہے، تمہاری دوستی اتنی کمزور تھی کہ میری ایک بات سے تم سب جدا ہو گئے، تم سب کو یہی سزا ملنی تھی کہ تم سب میرا بھوجن بن جاؤ، اور اب تم بھی زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اب تمہاری باری ہے۔ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ہم کتنے مزے سے جی رہے تھے، تم نے ہمیں الگ کر کے بہت برا کیا۔ پھر وہ ڈائنوسار ڈوڈو کوے کو مار دیتا ہے اور مزے سے اس کا ماंس کھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ ان کو الگ کر کے بہت مزہ آیا۔ وہ چاروں دوست اپنی اپنی سزا پا چکے تھے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر وہ سب دوست ایک ساتھ رہتے تو کوئی بھی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ جدا ہوئے تو وہ اپنی اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سچ ہی کہتے ہیں، اتفاق میں بڑی برکت ہے اور نا اتفاقی کا انجام برا ہوتا ہے۔ کہانی ایک بہت ہی سندر جنگل کی ہے، جہاں ڈوڈو کوا، مینو چڑیا، لوسی کبوتر اور میٹھو طوطا رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ سب جنگل والے ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگل کے کچھ جانور ان کی دوستی سے جلتے بھی تھے۔ پاس ہی دوسرے جنگل میں ایک ڈائنوسار بھی رہتا تھا۔ مینو چڑیا، میرا بھوجن ختم ہو گیا ہے، اب تو تھوڑا سا بھی بھوجن نہیں ہے جس سے میں گزارا کر سکوں۔ ہاں ہاں ڈوڈو بھائی، میرا بھی بھوجن ختم ہو گیا ہے اور ہمارے جنگل میں تو بھوجن کی بہت کمی ہے، ہمیں بھوجن لینے کے لیے دوسرے جنگل جانا پڑے گا۔ اسی سمے کبوتر بھی وہاں آ گیا۔ ان کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا، ارے ارے، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، میں تم سے بس یہی بات کہنے ہی والا تھا کہ سب مل کر دوسرے جنگل میں بھوجن ڈھونڈنے چلے۔ اگر ہم سب ساتھ جائیں گے تو ہمیں بھوجن ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ سب میٹھو طوطے کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہاں ہاں بھائی، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ سب بھوجن کی تلاش میں دوسرے جنگل کی اور نکل پڑتے ہیں۔ میٹھو طوطا کہتا ہے، ہمارا آپس میں کتنا اتفاق ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں۔ دوسرے جنگل میں پہنچ کر وہ بھوجن ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ دور بیٹھا ایک ڈائنوسار ان کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں سوچتا ہے، ارے ان کی آپس میں کتنی دوستی ہے اور میں اکیلا بیٹھا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ جب میرا کوئی دوست نہیں ہے تو یہ سب کیوں ساتھ ہیں؟ مجھے ان کی دوستی کو بھی ختم کر دینا چاہیے، مجھے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا۔ ڈائنوسار اسی سوچ میں گم تھا کہ کسی طرح یہ اکیلے ہوں اور میں ان کے پاس جا سکوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈوڈو کوے کو دیکھتا ہے کہ وہ اکیلا بھوجن تلاش کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے ڈوڈو کوے، تمہیں پتہ ہے تمہارا جو دوست لوسی کبوتر ہے وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کا بھوجن چرا لیتے ہو اور خود تم کوئی بھی کام نہیں کرتے، بالکل نکمے ہو۔ کیا لوسی کبوتر یہ کہہ رہا تھا؟
मुझे तो उसने कभी नहीं कहा, और मुझे तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं है। तुम झूठ भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रहा था। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर वो तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह लूसी कबूतर और डोडो कौवा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। डोडो कौवे को ये सब कहने के बाद वो मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, मीनू चिड़िया, तुम्हारा जो दोस्त मिठू तोता है ना, वो तुम्हारी शिकायतें मुझसे कर रहा था। कह रहा था मीनू चिड़िया हम पे बोझ बनी हुई है, खुद कोई काम नहीं करती, बूढ़ी हो गई है, हम जहाँ भी जाएं हमारे साथ चिमटी होती है। क्या क्या डायनासोर भाई, तुम कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और मिठू तोते ने ये बात आपको कब बताई? क्या उसने आपको पहले देखा हुआ है? हमारे जंगल में तो कोई डायनासोर नहीं है। हाँ हाँ, हमारी अक्सर मुलाकात होती है, और जब भी हम मिलते हैं वो तुम्हारी शिकायतें ही लगाता है, और ये भी कहता है कि मीनू चिड़िया को अगवा करके गुफा ले जाओ और कैद कर दो। पहाड़ों की तरफ ही एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में काफ़ी सारे पक्षी रहा करते थे। अरे अरे पक्षियों, सुनो मेरी बात। पता है, सौंग वाले जंगल में एक चील ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचा दिया है। पता है, वो पक्षियों को मार मार के खाए जा रहा है। बस मुझे इसी वजह से ही अपना जंगल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जंगल में किसी तरह का भी कोई ख़तरा नहीं। अरे अरे, हाँ कालू कौवे भाई, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हमारा जंगल सबसे ज़्यादा अच्छा जंगल है। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है कालू कौवे, परंतु इतनी तारीफें भी ना करो हमारे जंगल की। देखो कभी हमारे जंगल को हमारी ही नज़र ना लग जाए। बस फिर क्या था कि वहीं एक दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा सांप जंगल में आ जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इस जंगल में तो काफ़ी सारे पक्षी भी रहते हैं। अब तो मैं इसी जंगल में रहा करूँगा और सारे पक्षियों के बड़े बड़े अंडे खाऊंगा। और वैसे भी मुझे तो अंडों के साथ प्यारे प्यारे पक्षियों का मांस भी बहुत पसंद है। मैं तो यहाँ पक्षियों का मांस भी खाऊंगा। हा 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 हा। वो देखो, सामने ही मेरा पहला शिकार। चलो चलो, पहला शिकार मैं इस नन्हे कबूतर को ही बना लेता हूँ। फिर क्या था, सांप उस बड़े पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है और वो उस नन्हे कबूतर के पास आ जाता है और फिर उसे कहता है, अरे नन्हे कबूतर, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही थी, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें मार कर खाने वाला जो हूँ। हा 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 हा। फिर वो जालिम सांप उस छोटे से नन्हे कबूतर को डस लेता है। उसके डसने की वजह से वो नन्हा कबूतर वहीं पे ही मर जाता है। हा 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 हा। अरे, ये नन्हा कबूतर तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था। मेरे एक बार डसने से तो ये फ़ौरन ही मर गया। अब चलो जल्दी से इसे खाकर पेट भरता हूँ मैं। फिर जालिम सांप फ़ौरन से उस नन्हे से कबूतर का मांस खा लेता है। फिर अगले दिन कबूतर अपने बेटे को जंगल में ढूंढ रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो नीलू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे अरे, क्या हुआ कबूतर भाई, तुम इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है। अरे अरे नीलू बहन, मैं तो कल से अपने नन्हे कबूतर को ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे कल से जंगल में कहीं नहीं मिल रहा।
میں ذرا جنگل میں بھوجن ڈھونڈنے گیا تھا، اب آیا تو وہ کہیں نہیں مل رہا، اور اب تو میری پتنی بھی اس دنیا میں نہیں رہی کہ اس کا دھیان رکھتی۔ ارے کبوتر بھائی، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، تمہارا ننھا کبوتر یہی جنگل میں کہیں ہوگا، ہم سب مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ پھر اسی سمے کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ارے نیلو چڑیا، کبوتر بھائی، بہت ہی بری خبر ہے، وہ رنگین پکشی جو ہمارے جنگل میں آیا تھا، اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ پکشیوں، کیا سانپ نے ڈس لیا ہے؟ پرنتو ہمارے جنگل میں تو سانپ تھا ہی نہیں، تو پھر کالو کوے، اس رنگین پکشی کو کس سانپ نے ڈسا؟ ارے نیلو چڑیا، جلدی چلو، ورنہ اس رنگین پکشی کی مرتیو ہو سکتی ہے۔ پھر کالو کوا نیلو چڑیا اور کبوتر کوے کو فوراً سے رنگین پکشی کے پاس لے آتے ہیں۔ او پکشیوں، یہ رنگین پکشی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نشان تو سانپ کے ڈسنے کے ہی ہیں، اور ہاں، یہ جس سانپ نے رنگین پکشی کو ڈسا ہے وہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہے، اگر رنگین پکشی کو آج ہی نیم کے گرم پتے نہ کھلائے تو آج ہی اس کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ باجی، مجھے نیند آ رہی ہے، پرنتو میں سو نہیں رہا، آپ میرا علاج کر دیجیے، ورنہ اگر تو میں سو گیا تو پھر میں کبھی نہیں اٹھوں گا۔ ارے الو باجی، پرنتو ہمارے جنگل میں تو نیم کے پتوں کا پیڑ ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں ساتھ والے جنگل سے لانا پڑے گا، اور نیم کے پتے لاتے لاتے کل رات بھی ہو سکتی ہے۔ ارے نیلو چڑیا، نیم کے پتوں کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، تمہیں کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے نیم کے پتے لانے ہی پڑیں گے آج۔ الو باجی، میں اور کالو کوے جلدی سے نیم کے پتے لانے کی کوشش کرتے ہیں، پرنتو تب تک آپ رنگین پکشی کو سونے مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کر نیلو چڑیا اور کالو کوا دوسرے جنگل کی اور نیم کے پتے لانے کے لیے اڑنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دشت سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ خوشی خوشی خود سے کہتا ہے، ارے میں تو آہستہ آہستہ جنگل کے سارے پکشیوں کو ڈس لوں گا، اور پھر وہ جب مر جائیں گے تو میں اسے کھاؤں گا۔ ہا، چلو اب بلبل کے پاس جاتا ہوں، پہلے اسے ڈس لوں گا اور پھر اسے بھی کھا جاؤں گا۔ ہا۔ یہ کہہ کر وہ سانپ فوراً سے بلبل کے پاس چلا جاتا ہے۔ سانپ، بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بہت وقت سے کوئی بھی بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جنگل میں قحط پڑ گئی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ اس جنگل کے تمام جانور بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس جنگل میں ایک ٹونی چڑیا اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کا پتی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ ایک دن آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے، ارے دوست، اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھوجن ہے تو مجھے دے دو جلدی سے، میں صبح سے بھوجن کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں، لیکن دوست مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ارے کالو بھائی، اگر میرے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ یہ سب سن کر کالو کوا اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تب ٹونی چڑیا کی بیٹی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے، ماں، مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ بول کر ٹونی چڑیا کی بیٹی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کے پتی یعنی اس کے پتا سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ارے ٹونی چڑیا، تم اس کا خیال رکھو، میں اس کے لیے کہیں سے بھوجن ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا کا پتی بھوجن کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ بھوجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل جاتا ہے۔